یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، میرے ان احسانات کو یاد کرو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے، وأوفوا بعہدی میرے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم میں تمہارے وعدے کو پورا کر دوں گا، وإیای فارہبون اور مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا اور مان لو بما انزلت اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، مصدقا لما معکم جو ان کتابوں کو بھی سچ بتلاتی ہے جو تمہارے پاس ہیں، ولا تکونوا اول کافر بہ اس کتاب کے پہلے منکر تم نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مال مت خریدو، وإیای فاتقون اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی، ان کو دولت سے اللہ نے نوازا، ان کی پورے جہان میں عزت ہوتی تھی۔ اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ اسرا کا معنی ہوتا ہے بندہ، ایل کا معنی ہے اللہ۔ جس طرح ہم نام رکھتے ہیں نا عبداللہ، یہ اسرائیل کا معنی بھی عبداللہ کے مترادف ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کا ذرا بایو ڈیٹا اگر چیک کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بابل میں بھیجا تھا، بغداد سے تھوڑا دور ہے بابل۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا عرصہ منظور تھا بابل میں رہے، پھر اللہ نے انہیں حکم دیا، انہوں نے بابل سے ہجرت کی، بالآخر چلتے چلاتے حجاز تک پہنچے، حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے حضرت ابراہیم کی 3 بیویاں لکھی ہیں، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور ایک بی بی قطورہ تھی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا، اور حضرت سارہ کے بطن سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور بی بی قطورہ سے بھی اولاد ہیں لیکن وہ مشہور نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کے جو آگے اولاد تھی وہ 2 تھے، ایک عیس، ایک حضرت یعقوب۔ عیس جو تھے، یہ عیس اور یعقوب دونوں جڑواں تھے۔ عیس تھوڑا سا بڑے لگتے تھے اور حضرت یعقوب تھوڑا سا چھوٹے لگتے تھے، فرق اتنا تھا، وہ پہلے پیدا ہوا تھے، یہ بعد میں تھے جڑواں۔ اور عیس کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کو محبت تھی، حضرت یعقوب کے ساتھ اماں جی کو محبت تھی۔ چلتے چلاتے نظام، ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ذرا قد کاٹھ والے تو تھے، حضرت اسحاق نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، میں جب اندر عبادت کروں آپ دروازے پہ کھڑے ہوا کریں، اندر کسی کو داخل نہ ہونے دیا کریں۔ حضرت یعقوب کی ڈیوٹی آپ دروازے پہ رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک فرشتہ آنا چاہا انسانی شکل میں، حضرت یعقوب نے انہیں روک لیا، اس کے ساتھ الجھ رہے ہیں، اندر نہیں آنے دے رہے۔ بالآخر حضرت اسحاق علیہ السلام باہر نکلے، دیکھا تو فرشتے کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا واقعی آپ نے ڈیوٹی اپنی مکمل سر انجام دی ہے۔ اب فرشتے نے پوچھ لیا ان کا نام کیا؟ انہوں نے کہا ان کا نام ہے یعقوب۔ فرشتے نے کہا نہیں، اس کا نام اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب کا نام تب سے اسرائیل کے لقب سے مشہور، اسرائیل ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک دفعہ عیس سے فرمایا کہ آپ آنا، جب بوڑھے ہو چکے تھے، ایک موقع پہ آنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اب جو ان کی امی جی تھی ان کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت اسحاق جو اللہ کے نبی ہیں یہ عیس کے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے یعقوب کو عیس کا سوٹ بوٹ پہنا کے بھیج دیا اور فرمایا بولنا ایستا اسحاق علیہ السلام تیرے بارے میں دعا کر دیں گے۔ یہ گئے جا کے ابا جی سے
ملے، فرمایا ابا جو دعا کرنی ہے کریں۔ ابا جی نے حضرت اسحاق کے حق میں دعا کر دی کہ اللہ آپ کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ جاری کر دے۔ اب حضرت یعقوب کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ عیس نے کسی اور موقع پہ کہا ابا جان آپ نے مجھے دعا کرنے کا کہا تھا، انہوں نے کہا وہ تو میں نے دعا کر دی، پھر تو یعقوب کے حق میں ہو گئی۔ اچھا جی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی نسل سے بادشاہت کو جاری کر دے۔ تو یہ اسرائیل جو تھے ان کی نسل میں اللہ نے بادشاہت کو بھی جاری رکھا، اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور اتنا سلسلہ کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے 4000 انبیاء بھیجے، 4000 انبیاء۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سارے مال پہ قابض عیس ہو گیا، حضرت یعقوب کو کچھ نہ ملا۔ اب ماں کی خدمت میں جو دکھ سکھ ہوتا ہے بچہ ماں سے ہی کرتا ہے۔ ماں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ کا ایک ماموں ہے بڑا زمیندار، بڑا موٹی سامی ہے لایان، آپ اس کے پاس چلے جائیں، بیٹی بھی کے ساتھ نکاح بھی کر دے گا مال بھی دے گا۔ لایان نامی جو ماموں تھا اس نے ایسا ہی کیا، سارا مال حضرت یعقوب کو دے دیا، اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کر دیا۔ ایک پہلی بیٹی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 بیٹے ہوئے، وہ بیٹی فوت ہو گئی، پھر انہوں نے دوسری بیٹی دی، اس سے 2 بیٹے ہوئے، وہ فوت ہو گئی، تیسری بیٹی دی، اس سے 1 بیٹی، 2 بیٹے ہوئے، وہ فوت ہو گئی، چوتھی بیٹی جو تھی وہ رحیل تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دی، 40 سال کی عمر بھی ہو چکی تھی، اللہ نے نبی بنا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر حکم دے دیا آپ یہاں سے کنعان جائیں۔ اب آپ کنعان آ رہے ہیں، ماموں نے کہا بس دکھ تو لگتا ہے پر اللہ کا حکم ہے۔ اب ماموں نے 500 خچر دیے، 500 گھوڑے دیے، 500 اونٹ دی، 500 بھیڑیں دی، 500 گائے دی، یہ اتنا مال حضرت یعقوب علیہ السلام لے کے کنعان آ رہے ہیں۔ راستے میں عیس کو پتہ چلا، عیس استقبال کے لیے آگے بڑھا اور شرمندہ اور کہنے لگا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے مجھ پہ فضیلت بخشی ہے، آپ میرے حق میں بھی دعا کریں اللہ میری اس میں نسل سے نبوت کو جاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ نے ان کو بھی محروم نہ رکھا، وحی کے ذریعے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ آپ کی نسل سے حضرت ایوب علیہ السلام نبی بنائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ عیس کی نسل سے آ رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ آپ کی نسل سے حضرت ذوالقرنین بادشاہ بنائیں گے، اتنا بڑا بادشاہ۔ وہ 16ویں پارے میں واقع ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، بہت سب سے جو پوری دنیا پہ بادشاہت جس کی تھی حضرت ذوالقرنین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں کنعان، پھر راحیل بھی حضرت بنیامین چھوٹے سے تھے فوت ہو گئیں، پھر انہوں نے ایک اور بیٹی بھی دی، بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان میں 12 بیٹوں میں سے صرف ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تھا، باقی جو ہیں جمہور حضرات کے نزدیک باقی کوئی بھی نبی نہیں بنا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے آگے انبیاء کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، یاد کرو نا اللہ نے تم میں انبیاء کا سلسلہ بھی جاری رکھا، ملوکا بادشاہت کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ بنی اسرائیل میں انبیاء بھی آئے، بادشاہ بھی آئے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں، حضرت ذوالقرنین صرف بادشاہ ہیں، یعنی اللہ نے ان میں بادشاہت بھی رکھی، اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا۔ بنی اسرائیل سے کتنے انبیاء؟ 4000 انبیاء۔ سب سے آخر پہ آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو بنی اسرائیل سے تھے، اسرائیل سے تھے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو، میرے ان احسانات کو تم یاد کرو۔ یاد کرنے کا کیا مطلب؟ ان احسانات کا تم شکر ادا کرو۔ انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے، اس سے بڑا انعام اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اسرائیل کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، بادشاہت کا سلسلہ جاری فرمایا، اس سے بڑا انعام اور کیا ہوتا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اللہ فرماتے ہیں میرے وعدے کو پورا کرو، جو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا نا اس وعدے کو پورا کرو۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ قرآن میں ایک جگہ اجمال اور دوسری جگہ تفصیل تو ہوتی ہے۔ 6 پارے میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لیا تھا۔
کیا آگے چل کے آتا ہے، قال اللہ نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نمازیں قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، میرے آئے ہوئے رسولوں کو تم نے مانا، وعزرتموہم، ان کی عزت قدر کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دیا، پھر اللہ نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا پھر میں کیا دوں گا بدلے میں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں تمہیں جنات میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، جو میرا وعدہ ہے وہ تم پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ جو تم سے کیا ہوا میں پورا کر دوں گا، میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا، تمہیں جنات میں بہشتوں میں داخل کروں گا، تو میرا وعدہ تو پورا کرو۔ میرے رسول آتے ہیں تم مانتے نہیں، یہ اللہ کا نبی علیہ السلام، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ آیا ہے تم اس کو مان نہیں رہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو۔ پھر اللہ نے مزید فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے قرآن اتارا ہے اس کو مان لو۔ آمنو ایمان سے ہے، ماننا بھی ایمان ہوتا ہے نا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ کتاب جو تمہارے پاس کتابیں اس کی بھی تصدیق کرتی، یہ قرآن ہی تو بتاتا ہے تورات بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، تورات، زبور، انجیل، یہ جو قرآن 4 مشہور آسمانی کتابیں، ان میں سے 3 کتابیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد پہ اتری تھی، تو فرمایا یہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، ان کو بھی سچ بتلاتی ہے جو تمہارے پاس ہیں، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے منکر نہ بنو، پہلے کافر نہ بنو، اول کہتے ہیں پہلے کو۔ اب کیا مشرکین مکہ بھی تو انکار کر چکے تھے، حضور تو بعد میں مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ میں 3 قبیلے تھے یہود کے جو اسرائیل کی اولاد میں سے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، بڑے مالدار سنارے بھی تھے ان میں سے، بڑا بزنس تھا، اور ان کی روزے پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ کسی طرح مال پہ ہمارا قبضہ رہے، مسلمان بس ہمارے ماتحت رہیں۔ لیکن ایک وقت یاد رکھیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے فرمایا ان پہ ذلت اور مسکنت مار دی گئی ہے، بالآخر انہوں نے ذلیل ہونا ہے، جس پہ عروج ہوتا ہے نا ایک دن زوال بھی آنا، اب یہ گویا عروج کو پہنچے ہوئے ہیں، ایک نہ ایک دن انہیں زوال مسلمانوں کے ہاتھوں ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا، ایک یہودی کو پکڑ کے قتل کریں گے، ایک چیز بتایا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، یہودی کو پکڑ کے قتل کیا جائے گا، ان کا ستیہ ناش ہوگا۔ اب ہو رہا ہے یہ کام، سارے جہاں پہ بھی یہودی ہیں ساروں کو بلا کے اپنے پاس اکٹھے کر رہے ہیں، اور وہیں پہ اکٹھے کر رہے ہیں، ان کے قریب ہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، اللہ نے ایسا اتفاق کر دیا ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے پہلے منکر نہ بنو، تو عرض کر رہا تھا پہلے منکر تو کافر تھے، مشرک تھے، حضور تو بعد میں مدینہ تشریف لے گئے، اور سب سے پہلے جو مدینہ میں نازل ہونے والی سورت ہے سورۃ البقرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے مشرکین مکہ تو جاہل تھے، ان کے پاس کتاب کوئی نہیں، ان کو کتاب کا علم نہیں، پڑھے لکھے یہی یہودی شمار ہوتے تھے، کتابیں ان کے پاس تھیں، اس لیے کتاب کا علم ان کے پاس تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا تم پڑھے لکھے ہو، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جب تم منکر بنو گے گویا پہلے منکر تم ہو، لہذا ایسا نہ کرو۔ اور یہ بھی اس حصے کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب تم انکار کرو گے تمہاری آنے والی نسلیں وہ دوسرے نمبر پہ انکار کرنے والی ہوں گی، پھر آگے آنے والی نسلیں وہ تیسرے نمبر پہ، لہذا جب تم مان لو گے تمہاری نسلوں میں ایمان آ جائے گا، لہذا پہلے منکر نہ بنو۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مال نہ خریدو، ایسا نہیں کہ مال کے بدلے میں آیات، احکام غبن، احکام ضبط، احکام کو چھپا لینا، یہ نہ کرو۔ اچھا کیا بھی زیادہ مال کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں؟ یہ تو مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے، مطلب یہ ہے اللہ کے ہاں پوری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، وہ قلیل ہے، وہ حقیر ہے، تو اللہ نے اپنے حساب سے کہا ہے جتنی مرضی ایک قاف ایک الف لام میم کے بدلے میں تم پوری دنیا بھی خرید لو پھر بھی حقیر ہے، اور مایا اس حقیر اور قلیل مال کے بدلے تم یہ نہ خریدو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ذکر کر کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جھنجھوڑا ہے، یہ حکم آیا نا اس میں جو اللہ کہتے ہیں
جو میں نے وعدہ تم سے کیا میں پورا کروں گا، تم اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ ہم بھی تو عہد الست کر کے آئے ہیں نا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ دنیا میں آ کے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وعدہ کیا اللہ تجھے اپنا رب مانتے ہیں، حضور کو اپنا نبی مانتے ہیں، پھر حضور کی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے اپنی من مانی ہے۔ یہی تو اللہ نے قرآن میں شکوہ کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا نہیں اس بندے کو جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، حضور کی سنت کا خیال نہیں، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں۔ تو لہٰذا ہم بھی ایسا نہ کیا کریں۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ نے، یہ اس کتاب کو مان لو، یہ کتاب کے بنیادی حقوق میں سے پہلے نمبر پہ اس کو ماننا، ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا، یہ تو اس کے حقوق ہیں۔ ہم قرآن کے حقوق پورے کریں۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا پہلے منکر نہ بنو، اگر میں کسی حکم کا انکار کرتا ہوں، میں نے انکار کیا، میرا بیٹا دوسرے نمبر پر انکار کرنے والا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا من سن سنتن حسنتن، جس نے کوئی اچھا عمل ایجاد کیا، اچھا کام کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کو ان کا بھی اجر ملے گا، اپنا بھی اجر ملے گا، اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، جتنے لوگ پیچھے چلیں گے ان کا وبال بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ لہٰذا میں کوشش کروں کہ میں پہلے عمل کرنے والا بن جاؤں، تاکہ میری آنے والی نسلیں وہ بھی اس قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گی۔ اور یہ جو آیا کہ میری آیات کے بدلے میں، احکام کے بدلے میں یہ تھوڑا سا مال مت خریدو، آج ہم نہیں کر رہے۔ تھوڑا سے پیسے دیکھ کے ایسی بدعات ہم نے ایجاد کر لی ہیں دین میں، ایسی بدعات، اللہ معاف کرے۔ حدیث میں وعید آئی ہے نا، فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے کہ میں ان کو جہنم، حضور فرمائیں گے میرے امتیوں کو کہاں لے کے جا رہے؟ حضور تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے آنے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ حضور بھی فرمائیں گے انہیں مجھ سے دور رکھو۔ آج ہم ایجاد کر رہے ہیں صرف اور صرف پیٹ کی خاطر۔ کوئی نماز نہ پڑھے نا، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ کافر ہے، وہ جو مرضی۔ شیطان نے الجھا ہی ان چیزوں میں دیا، جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا دیا۔ خدا را ہم خیال کریں، ہم ان احکام کو، پورا قرآن انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ پورے قرآن میں اگر اس جیسے احکام ہیں تو پھر مجھے بتانا کہ قرآن میں جب نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، احادیث بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو پھر ہم نے دین نام کس چیز کا رکھا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا را جس طرح دیکھیں نا، آج ہم اپنا مکان بنانے کے لیے اچھا مستری ڈھونڈ لیتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ تو ہر قسمی مستری۔ اسی طرح اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اچھا استاد ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنی مسجد کا امام بنانے کے لیے اچھا بندہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس طرح ہر معاملے میں ہم اچھا بندہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کیا دین سمجھنے کے لیے ہم اچھا بندہ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ پھر جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بدعات اور خرافات جو ہمارے علاقے میں پہنچی ہیں، وجہ یہ ہے جب سے پاکستان بنا نا، پاکستان بننے کے بعد لوگ مہاجر ہجرت کر کے آئے، مولوی تھے نہیں، علماء تھے نہیں، بس جس کسی کی تھوڑی بہت داڑھی دیکھی انہوں نے آگے کر دیا، اس نے بھی ایسے ڈھونگ رچا ہے، وہ جو ہندوستانی رسمیں رواج تھی اس نے بھی جاری و ساری رکھا۔ اس کو تو پتہ تھا نہیں کہ دین کیا ہے، دین اس نے تو تھوڑی بہت داڑھی تھی انہوں نے آگے کر دیا، اس کے جی میں جو آیا اس نے یہ سارے رواج پھیلائے، تب سے یہ چلے آ رہے ہیں ساری ہندوستانی باتیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی خدمت میں ایک بات ختم کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، حضور میں ایمان لے آیا ہوں، موٹے موٹے احکام بتا دیں، توجہ سے سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضور فرض پڑھنے کا تو وعدہ کرتا ہوں، نہ پڑھ سکوں، میں یہ نوافل کا وعدہ نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا سال میں 1 مہینہ روزے فرض ہیں، ہو سکے تو نفلی روزے رکھنا۔ حضور جو فرض روزے ہیں ضرور رکھوں گا، نفلی روزوں کا وعدہ نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا سال میں 1 دفعہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر ہو سکے تو نفلی صدقہ خیرات کرنا۔ حضور جو فرض زکوٰۃ ہے ضرور دوں گا، نفلی صدقہ خیرات۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے، ہو سکے تو عمرہ بھی کر لینا۔ حضور عمرے کا وعدہ نہیں کرتا، میں بڑا عیالدار آدمی، بس جو حج فرض ہے وہ ضرور کروں گا۔ جانے لگے، میرے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو نا اسے دیکھ لیں۔ باقی چیزیں کہاں گئیں جس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، وہ کہاں گئی؟
فرائض کی بات ہے، اس نے کہا حضور فرائض پورے کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی عمرے نہیں ہوتے مجھ سے، نوافل روزے نہیں رکھے جاتے، نفلی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، نفلی صدقے خیرات مجھ سے نہیں ہوتے۔ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ اور ہم نے کتنا الجھا دیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اتنے بڑے بڑے فتوے۔ اور تمہیں میں نے پہلے درس میں بھی شاید گزارش کی تھی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک لفظ کے اگر 100 مطلب ہیں نا، ان میں سے 99 کفر کے ہیں، ایک اسلام والا معنی ہے، ایک اسلام والا معنی، 99 کفر والا معنی۔ آپ اس وقت تک اس بندے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک وہ یہ واضح نہیں کر دیتا میری مراد یہی کفر والا معنی ہے، اور ہم معمولی باتوں پہ فتوے لگا لیتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی فتنے کے دور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علماء اور قراء بدکار ہو جائیں گے۔ بدکاری اس سے بڑھ کے کیا ہے، دین کو بیچنے والے بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو علماء حقہ میں شامل فرمائے، دین کو بیچنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد